السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں کی جانب سے گورنر سندھ کا استعفیٰ مانگنے پر ایم کیو ایم کا جواب آ گیا۔ فاروق ستار نے صدر زرداری سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے، کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز بھی استعفیٰ دیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس 2 گورنر، 1 صدر اور تمام آئینی اداروں کی سربراہی موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کراچی والوں پر ہونے والے ظلم کی تحقیقات کیوں نہیں کرتی، پیپلز پارٹی اپنا نام بدل کر سندھ پیپلز پارٹی رکھ لے۔ تو میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ صدر مملکت اس آئینی عہدے پر رہ کر اپنی سیاسی جماعت کے سیاسی فیصلوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو پھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی ایم کیو ایم پاکستان کے جہاں فیصلے ہوں گے، جہاں پالیسیاں بنیں گی، وہاں پر پھر گورنر سندھ بھی بیٹھے گا۔ ایک آئینی عہدہ برداشت نہیں ہو رہا ایم کیو ایم کا نامزد کردہ، تمہارے پاس آ جائے یار، مقابلہ کرو، مردوں کی طرح ہونا یار۔ گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفیٰ دیں، اس لیے کہ وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ فیصل کنڈی گورنر کے پی کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں، ان تینوں سے بھی استعفیٰ پھر لیا جائے۔ اگر گورنر سندھ کامران ٹیسوری ایم کیو ایم کے نامزد کردہ امیدوار سے لیا جائے گا۔ سندھ پیپلز پارٹی کا مقامی خود مختاری نہ کھپن، شہری بلدیاتی ادارہ جا اختیار نہ کھپن، لیکن ماں کھپن پنجاب میں صوبہ بھی کھپن، تو یہ پھر اپنا نام بدل لو نا یار۔ پی کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ سیدھا کہہ دو سندھ پیپلز پارٹی، اور اسے رجسٹر کراؤ الیکشن کمیشن میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں ہے یہ؟ ایم کیو ایم اور بعض وفاقی وزراء منظم پروپیگنڈا مہم کے تحت مصروف ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور سازشوں کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وفاق تعاون مانگتا ہے، دوسری جانب اتحادی سندھ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مطالبہ کیا کہ پیپلز پارٹی قیادت وفاق سے وضاحت طلب کرے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا کہنا ہے کہ فاروق ستار پہلے اپنے ماضی کا حساب دیں، پھر پیپلز پارٹی پر تنقید کریں۔ جنہوں نے شہر کو لسانی سیاست کی آگ میں جھونکا، وہ آج اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ نام بدلنے کے مشورے دینے والے اپنی سیاست کا نام اور رخ بدلتے رہے ہیں۔ بولے صدر مملکت کے استعفے کی باتیں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے سوا کچھ نہیں۔ کراچی میں جان لیوا حادثات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ افسوسناک واقعات میں مزید 3 افراد کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ کورنگی 100 کوارٹرز کے قریب واٹر ٹینکر نے 4 سالہ بچے کی جان لے لی۔ کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر کی ٹکر سے 3 سال کی بچی جاں بحق ہو گئی۔ خیابان اتحاد میں ریس لگاتی کار نے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو کچل دیا۔ کراچی والوں کا خون انتہائی ارزاں، بے رحم ٹریفک مزید 3 جانیں لے گیا۔ کورنگی 100 کوارٹرز کے قریب واٹر ٹینکر نے بچے کو رون ڈالا۔ 4 سالہ وسیم موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کورنگی کراسنگ کے قریب آئل ٹینکر کی ٹکر سے 3 سالہ بچی چل بسی۔ خیابان اتحاد میں ریس لگاتی کار نے فوڈ ڈیلیوری رائڈر کو کچل ڈالا۔ افسوسناک واقعے میں محنت کش نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کئی گھنٹے تک ملزم کی حراست کا راز چھپاتی رہی۔ ملزم کو پولیس پروٹوکول میں تھانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق متوفی کے اہل خانہ قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔ شہر قائد میں 54 روز کے دوران 160 افراد کی زندگی ٹریفک گردی کی نظر ہو گئی۔ 55 شہری ہیوی وہیکلز کی زد میں آ کر جان سے گئے، جن میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اور دیگر اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حالیہ دہشت گردی میں افغان باشندے ملوث ہیں۔ پاکستان کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سینٹ کو بتایا کہ افغانستان کے 3 صوبوں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں، دہشت گردوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بولے ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان سے دراندازی ختم کی جائے۔ واضح کیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان اب جنازے نہیں اٹھائے گا، ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے بڑے مصدقہ جو ثبوت ہیں وہ افغانستان کے سامنے رکھے۔ وہاں پہ جو ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں، ان کی بھی لوکیشنز ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ ان کی دہشت گردوں کی، اور ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں، اس جگہ کے اوپر ان کی تربیت گاہیں، پناہ گاہیں، کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ افغانستان میں جو 21 فروری کو ان کے 3 صوبوں میں ایئر فورس نے ایئر سٹرائکس کی، اور وہاں پہ
100 سے زائد جو دہشت گرد نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والے دہشت گرد تھے ان کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے. ہماری صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایشور کیا جائے کہ دراندازی نہیں ہوگی. وہ ایشورنس وہ زبانی تو دیتے تھے لیکن تحریری طور پہ دینے سے انکاری تھے. مذاکرات ہوئے دوحہ میں. ایک مطالبہ وہاں پہ افغان طالبان رجیم کی طرف سے آیا کہ اگر آپ ہمیں 10 ارب روپے دے دیں تو ہم ان کی ان محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے ٹھکانوں کو دوسری جگہ دوسرے بارڈر کی طرف اس کو شفٹ کریں گے. یہ فورسز لڑ رہی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے, ہمارے جوان لڑ رہے ہیں, لیکن جناب چیئرمین ہم صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہیں. پاکستان جو ہے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کے ایک ایک شہید کا, خواہ وہ سویلین ہو خواہ وہ ہمارا سیکیورٹی فورسز سے, اس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. افغان طالبان اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا. پاکستانی کارروائی سے متاثرہ علاقوں کو تک میڈیا رسائی روک دی گئی. ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھائی. باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی. افغان طالبان اور دہشت گردوں کی ملی بھگت منظر عام پر آنے لگی. دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق پکتیکا خوست اور ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیر لیا. افغان میڈیا کو صرف ضلع بہسود کے ملبے کی فوٹیج دکھانے کی اجازت دی گئی. مقامی شہریوں کے مطابق دہشت گرد کئی سال سے اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر ہے. ماہرین کے مطابق آزاد میڈیا کو رسائی نہ دینا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ طالبان رجیم زمینی حقائق کو چھپانے میں مصروف ہے. میڈیا کوریج پر افغان طالبان کی پابندیوں کی بنا پر ہلاکتوں کی اصل تعداد اور کارروائیوں کے مکمل اثرات پر سوالات اٹھنے لگے. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. ISPR کے مطابق خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا جہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا, جبکہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. پاک زمین پر ناپاک وجود ناقابل قبول. ملک دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا جہاں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. ہلاک ہونے والے دہشت گرد متعدد سنگین کارروائیوں میں ملوث تھے, جبکہ علاقے میں ملک دشمن عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے. آپریشن پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. دہشت گردوں کے قلعہ تک کارروائیاں جاری رہیں گی. ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن ایک شخص ضد پر اڑا ہوا ہے, کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, تو کیا کیا جا سکتا ہے. نون لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کی اپوزیشن پر کڑی تنقید. بولے کہ سیاستدانوں نے تو میثاق جمہوریت کیا تھا لیکن ان کے لیڈر نے 6-7 سال زور لگا کر کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی. بولے جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. حکومت جمہوری انداز میں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. ہم مذاکرات چاہتے ہیں مگر کوئی ہٹ درمی پر اڑا ہوا تو کیا کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن پر برس پڑے. کہا جو لوگ سنجیدہ مذاکرات کے خواہاں ہیں ان سے بات نہیں کی جا رہی, جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ان کو درخواستیں دی جا رہی ہیں. اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ میثاق جمہوریت کی مضبوطی کے لیے حکومت کا ساتھ دے, کمیٹیز میں شرکت کرے, سیاسی عمل کا فعال حصہ بنے. جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں. بولے ہم ملک کی بہتری کے لیے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اتحادی حکومت نے ہمیشہ مفاہمت کی کوشش کی ہے تو اس وقت بھی کوشش کی جب آپ اقتدار میں تھے. نون لیگی رہنما نے کہا کہ اپوزیشن کیسز پر اعتراض اٹھاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انہیں بھی عدالتوں سے ریلیف ہوتا ہے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے بانی PTI کا معائنہ کیا, ان کے مطالبے پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.